औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज एक हसास टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ। वो हसास टॉपिक जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद करेंगे कि ऐसी बातें आप सोशलाइज़ क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की सोच मेरे जैसे होंगे, जैसा कि इनको डिस्कशन करने से, इनको बताने से माशरे में होने वाली बुराइयां हम रोक सकते हैं। मेरे साथ एक वालिद का डिस्कशन चल रहा था। जाहिर सी बात है, हम सब की बेटियां हैं, बहनें हैं, बेटे हैं। अल्लाह हम सब की तरबियत अच्छा हो सके। तो हमारी कोशिश होती है एज अ वालिदैन कि हम बच्चों की तरबियत बेहतर से बेहतर अंदाज से करें, लेकिन हमें इन चीज़ों के ऊपर सोच नहीं होता। हमारी सोच महदूद होते हैं, जबकि ये 21st सेंचुरी के लोग, बच्चे इतना एडवांस हो चुके हैं, हमारी सोच से बाहर है। बात यह है कि एक वालिद साहब बच्चों की तरबियत के हवाले से बातें करते हुए बहुत परेशान थे। आखिर उसने मेरे इसरार पर परेशानी का इजहार किया। वो ये हुआ कि उसकी बच्ची जो गालिबन मेट्रिकुलेशन में हूँ या शायद FSC क्लास में है, टीन एज में, उसके पास मोबाइल, और उस मोबाइल में फैश वीडियोस मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन के साथ, मैं सबूत के साथ कहता हूँ कि मेरे बच्चे के मोबाइल में फास्ट वीडियोस मौजूद हैं। मैं उसकी अम्मी से वेरीफाई कर चुका हूँ। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो देखें, आजकल मोबाइल में वो फास्ट वीडियोस देखने के बाद आप उसको डिलीट करना आपका हल नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप में से अक्सर उसको सिर्फ फ़ौरन उसी को डिलीट कर देते हैं, मोबाइल को, या मोबाइल छीन लेते हैं। यही हल समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसका जो मेन हल क्या है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने खातिर इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेन वजह यह है कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं 2 साल के बाद, वो माशरे में हम अपन छोड़ देते हैं। हम बच्चे की तरबियत हमारे साथ रख कर नहीं करते, बल्कि बच्चा खेलते हैं तो भी बच्चों के साथ, बच्चा कूदते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ वो माशरे में करता है, वो इंडिपेंडेंट कर रहा होता है, वो वालिदैन की सरपरस्ती में नहीं कर रहा होता। ये हम सब मानते हैं, ये, और हमारे माशरे में ये हो रहा है। फिर करना क्या है? करना ये है कि 2 साल के बाद जब बच्चा माशरती लाइफ में वो इंट्रैक्शन होने लगता है, तो फिर हमें चाहिए कि हम बच्चे को साथ लेकर बच्चे के साथ खेलें, बच्चे के साथ कूदें, बच्चे के साथ शरारत करें, बच्चे को साथ मस्जिद लेकर जाए, बच्चे को साथ काम पे लेकर जाए, बच्चे के साथ पढ़े। बच्चे जो कुछ आपके बच्चे के लिए ज़रूरत हो वो आप ही पूरा करें, ना कि वो माशरे के कोई और लड़का या लड़की कोई उसको पूरा कर सके। मेरा मतलब ये है कि बच्चे का बेस्ट फ्रेंड वालिद बनना होगा। अगर वो बच्ची है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ बनना होगी, उसकी मदर उसका बेस्ट फ्रेंड हो। उसके सारी रिक्वायरमेंट वो उसकी मदर पूरा कर रही है, उसकी खुशी में, उसके दुख में, उसके काम में, उसके खेल के साथ। उसने खेलना हो, उसने कूदना हो, उसने जो कुछ करना है वो वालिदैन के साथ हो। ये हमारा नहीं है। जब हम नहीं करते हैं तो फिर बच्चा बिगड़ता है, फिर वो माशरे में चला जाता है। वो माशरे में वो क्या कर रहे हैं, हम सारा दिन उसकी निगरानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। फिर क्या होता है, फिर उसके पास मोबाइल बेशक नहीं है, लेकिन उसके दोस्तों के पास मोबाइल होता है। उसके पास मोबाइल नहीं होता है, लेकिन उसको इंटरनेट चलाना उसको पता है, इंटरनेट चलाना उसको आता है, और फास्ट वीडियोस उसको देखना, उसकी जो साइट्स, उसको सब कुछ पता होता है। और अगर आप वो डिलीट भी किया हुआ होता है, वो मोबाइल के ऊपर आप सख्ती भी किया होता है, लेकिन उसका सोच हमेशा उसकी तरफ रहता है।
جس سے وہ مایوس عجیب سا محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بور محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سستی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ فریش محسوس کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک نشہ ہے۔ جب اس نشے میں پڑ جاتے ہیں تو بندہ جس ٹائم پہ وہ دیکھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فریش ہے، اس کے بعد جب اس کی نظروں سے یا اس کو دیکھنے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کا سوچ ہمیشہ اس کی طرف گم رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ دیکھتے ہیں، وہ دوبارہ فریش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت سخت قسم کی بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچانے کا واحد حل یہ ہے کہ والدین بچے کو یا بچی کو ہر وقت اس کے جو ٹائمنگ ہے گھومنے کا، پھرنے کا، انجوائے کرنے کا، کھیلنے کا، سب کچھ وہ والدین کے ساتھ ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بچے کو ڈائریکٹ مار پیٹ کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ بچے کو بتایا جائے کہ بچہ دیکھیں یہ سچویشن، یہ بیماری آپ کے اندر آئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کی اس بیماری کو ہم دور کیا جا سکے۔ تو جس کے لیے آپ اس کے سامنے ایک پولیس کی طرح آپ پیش نہ ہوئیں، تھانے دار کی طرح آپ پیش نہ ہوں، بلکہ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے مریض لے کر آپ ڈاکٹر کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے بچے کے سامنے آپ پیش ہو جائیں اور بچے کو کہا جائے ایز اے ڈاکٹر آپ کہیں کہ آپ کی اس بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بری چیز ہے، سمجھایا جائے اس کو۔ جس دن وہ سمجھ آتا ہے، اس کو آپ کی کلیئرٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اب ایک چیز، موبائل، ٹین ایج میں اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو موبائل کے اندر نہ بھی ہو تو بھی وہ سائٹس اتنے سارے ہیں۔ اور میرے نالج میں جو کچھ میں اسی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تو مجھے پتہ چلا کہ واٹس ایپ گروپ بھی ہیں ایسے ویڈیوز سینڈ کرنے کے لیے، وہ بھی خصوصاً صرف اور صرف عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ تو میرے اندازے کے مطابق اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھنے والے خواتین بھی مختلف گروپس میں ایڈ ہیں، تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو نگران دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میرے نالج میں آیا ہے کہ وہ فیس بک کے ان باکس، میسنجر کے بھی کئی گروپس، اسی طرح کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور ان میں جو ہے فیک آئی ڈیز بھی ہوتے ہیں، جو کچھ لڑکے بھی لڑکیاں بن کے اپنا آئی ڈیز بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ اصل ریئل لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہے اس طرح کے گروپس میں، مختلف گروپوں میں جو ہے شیئر کر کے بچوں کا، ہماری بہنوں کا جو سوچ ہے وہ خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی سے کیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں پھیلتا ہوا ایک بہت بڑی بیماری تھی، وبا ہے۔ اس کو روکنے میں ہم سب کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بحیثیت والدین ہر ایک اپنے بچوں کے موبائل کے اوپر آپ کو کڑی نگرانی رکھنا ہوگا، اور ان کو ہر ہفتے میں آپ ان کے ساتھ کم از کم میٹنگ کیا جائے، انٹریکشن رکھا جائے کہ وہ اس کے بارے میں مسئلہ مسائل کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، اور اس کی برائیوں کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کے بجائے اس کو انڈائریکٹلی آپ اس کو ایکسپوز کریں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ معاشرہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر یہی حال رہا تو پھر ہمارے معاشرہ کئی 1-2 دہائیوں کے بعد جو ہے ایک خطرناک نہج پہ پہنچ جائے گا، پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ انیشل سٹیج ہے، سٹارٹنگ ہے، تو اگر ہم سب کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک خطرناک قسم کے جو ہے ہمارے معاشرے کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے۔ اس اٹیک کو روکنے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کرنا ہوں گے، اور ہم سب جو ہے اس اویئرنیس کو لوگوں تک پھیلانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ اگر ایسے چیزیں، یہ ایک ٹرن ہو رہا ہے، یہ لوگوں میں یہ چیز تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، لہٰذا اس کی تدارک کے لیے ہم سب مل کر کام کرنا ہوگا، ہم سب مل کر اس کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور بچوں کے لیے بھی ہمارے، اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بچیاں جب اس فیلڈ میں ہیں تو بچے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی آگے ہوں گے شاید۔ تو بچیاں جو ہیں اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو دور رکھیں گے، آپ کی پڑھائی بھی اچھی ہوگی، آپ کی فیوچر بھی بنے گا،
آپ معاشرے میں ایک نیک نام کمانے میں اچھا نام امیج آپ کا بنے گا. ادروائز صرف آپ بدنام نہیں ہوں گے بلکہ معاشرہ بدنام ہوگا، خاندان بدنام ہوں گے، اور دیکھا میں جو ہے پورا جو ہے سوسائٹی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو پھر جو ہے اس بیماری سے ہم جو ہے بری طرح پھنسنے کے بعد ہم اس سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ لائک کریں، کومنٹ کریں، بتائیں کہ یہ بات جو میں نے ڈسکس کی ہے وہ اگر میں نے غلط کی ہے تو بھی بتا دیں، اگر میں نے صحیح بات کی ہے تب بھی آپ ڈسکشن کر لیں. اس کے علاوہ بھی کوئی معاشرتی برائیاں جو پھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ انفارم کر لیں، ہم اس کے اوپر بھی ولاگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تب نیکسٹ ولاگ آنے تک کے لیے اللہ حافظ.